بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ درس نظامی سے ریلیٹڈ کوئی بھی نئی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں تو فوراً اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو جی ناظرین، طریقہ جدیدہ فی تعلیم العربیہ کا الجزء الثانی الحمدللہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا آج ہم سبق نمبر 14 الدرس الرابع عشرہ سبق نمبر 14 پڑھیں گے۔ تو آئیے حسب معمول جو تصاویر وغیرہ کی مدد سے ہم سبق کو حل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دیکھیے، پہلے خانے کے اندر دائیں طرف ایک قلم اور آگے کچھ زیادہ قلم ہے، تو اسی حوالے سے ہمیں نام سکھایا جائے گا کہ ایک قلم کے لیے کیا بولنا ہے اور زیادہ ہوں تو پھر کیا بولنا ہے۔ اسی طرح دیگر تصاویر کے لیے یہ سیکھیں گے۔ تو ایک تصویر کے لیے کیا لکھا ہے؟ قلم، ٹھیک ہے، ایک قلم، ایک پین، ٹھیک ہے، ایک پینسل کہہ لیں۔ آگے ہے اس کی جمع مکسر، تو اقلام یعنی بہت زیادہ قلم، ٹھیک ہے، جمع کہہ لیں یعنی جمع قلم یعنی دو سے زیادہ قلم، ٹھیک ہے، دو ہوگا تو دو کے لیے ایک الگ لفظ بولا جاتا ہے تثنیہ کا، ٹھیک ہے، واحد تثنیہ جمع، تو یہ جمع میں ہے اور جمع بھی مکسر۔ آگے کتاب، ایک کتاب، کتب بہت زیادہ کتابیں یعنی جمع، تین یا تین سے زیادہ۔ والد بچہ یا لڑکا، اولاد لڑکے، ٹھیک ہے، بچے۔ بنت بیٹی، بنات کتنا ہو گیا؟ تین ہے تو جمع آئی، ٹھیک ہے، بیٹیاں۔ آگے ہمیں جمع کر کے بتائیں گے، مطلب گویا کہ گنتی سکھائیں گے۔ تو اب انہوں نے صرف یہ قلم پر ہمیں سکھائیں گے، لیکن آگے مشق میں ہمیں مختلف طرح یہ خود ہی حل کرنی پڑیں گی۔ تو کہتے ہیں قلم، ایک قلم، قلمانی، دو قلم، دو پین، پینسل وغیرہ جو بھی لفظ آپ استعمال کرنا چاہیں۔ آگے تین ہیں تو تین کے لیے کہتے ہیں ثلاثۃ اقلام، تین قلم۔ اب یاد رکھیے، تین سے لے کر جو 10 تک معدود ہوتا ہے نا، یہ عدد وغیرہ والا آپ نے جب سبق پڑھا ہوگا نا نحو کے اندر، کہ جس کے اندر گنتی وغیرہ کے قواعد بیان کیے گئے ہیں، تو وہاں پر آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ 3 سے لے کر جو 10 تک کا معدود ہوتا ہے نا، جس کو گنا جاتا ہے، تو وہ جمع اور مجرور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ خاص خیال رکھنا ہے، اس سبق کے اندر بھی اور مشق کے اندر بھی یہ بار بار استعمال ہوگا۔ ثلاثۃ اقلام، اب یہ اقلام جمع آیا اور یہ کیا ہے؟ مجرور بھی ہے، تو وہ قاعدہ بھی یہاں پر فٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، آگے سب کے لیے یہی ہوگا۔ اربعۃ اقلام، 4 قلم، اسی طرح 5 قلم، 6 قلم، 7 قلم، ٹھیک ہے، نیچے آ جائیے 8 قلم، 9 اقلام، 9 قلم، 10 اقلام، 10 قلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری انہوں نے ہمیں سکھایا ہے ایک انداز۔ آگے اعد الاقلام، اعد میں شمار کرتا ہوں، میں گنتا ہوں، کاؤنٹنگ کرتا ہوں، کن کی؟ الاقلام، قلموں کی، میں قلموں کو شمار کرتا ہوں۔ آگے کتاب کے حوالے سے کہتے ہیں اعد الکتب، میں کتب کو، کتابوں کو شمار کرتا ہوں، گنتا ہوں۔ آگے کہتے ہیں فی یدی قلم واحد، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، میرے ہاتھ میں ایک قلم ہے، بالکل آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کے ہاتھ کے اندر۔ تو پھر دوسرا سامنے پڑے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے کہتے ہیں وعلی المنددۃ، اور میز پر اقلام، زیادہ قلم ہے یعنی بہت سے قلم ہیں۔ فی یدی، میرے ہاتھ میں، الآن، اب، فی الحال، اب جو ہے کہتے ہیں 5 اقلام، 5 قلم ہے۔ تو پھر نیچے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے 8 اقلام، 8 قلم ہے۔ اب نیچے سوال ہے، کہتے ہیں کم قلم فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کے جوابات بالکل اوپر ہو چکے ہیں۔ آگے آخذ قلما، کہتا ہے میں قلم پکڑتا ہوں۔ فی یدی، میرے ہاتھ میں، الآن قلمان، 2 قلم ہیں، فی الوقت میرے ہاتھ میں 2 قلم ہیں۔ پھر نیچے کیا کہتا ہے 6 اقلام، 6 قلم ہیں، 9 اقلام، 9 قلم ہیں۔ پھر نیچے سوال کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کم، یہ سوال کرنے کے لیے آتا ہے۔ سؤال عن العدد، یعنی عدد، گنتی کے حوالے سے جو سوال کیا جاتا ہے نا وہ کم سے کیا جاتا ہے، کم کا لفظ عربی کے اندر بولا جاتا ہے۔ کم قلما علی المنددہ، میز پر، ٹیبل پر کتنے قلم ہیں، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے سوال سکھایا۔ آگے آئیے، کہتے ہیں آخذ، میں پکڑتا ہوں، قلما، قلم، آخر، ایک اور، ٹھیک ہے، پیچھے بات ہوئی نا میں قلم پکڑتا ہوں،
تو دونوں ہاتھوں میں وہاں پر ایک ایک تھا، تو یہاں پر کیا کہتا ہے میں ایک اور قلم پکڑتا ہوں، آخرا یعنی ایک مزید اور، فی یدی میرے ہاتھ میں، الآن ثلاثۃ اقلام کہتا ہے اس وقت میرے ہاتھ میں 3 قلم ہیں، پھر نیچے کہتا ہے سبعۃ اقلام یعنی 7 ہیں، عشرۃ اقلام 10 ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال کر رہا ہے، کہتے ہیں کم طیرا علی الارض، زمین پر کتنے پرندے ہیں، کتنے پرندے ہیں، تو یہ سوال سکھایا۔ آگے آئیے نیچے، تو کہتے ہیں احمل الکتب بیدی، میں پکڑتا ہوں تھامتا ہوں کتابوں کو اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ آگے احمل الاقلام بیدی، میں قلموں کو تھامتا ہوں، پیچھے کتاب کی بات تھی، یہاں پر قلموں کی، ٹھیک ہے، جمع، میں اپنے ہاتھ سے قلموں کو، پین کو پکڑتا ہوں تھامتا ہوں۔ اب ان دونوں تصاویر کے درمیان تھوڑا سا اوپر دیکھیں، اعد الاقلام ہے، میں قلموں کو شمار کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پھر ادھر والی دو تصاویر ہیں، ان کے درمیان دیکھیے لکھا ہوا ہے عد الاقلام، ٹھیک ہے۔ تو عدہ یہ مدہ کے معنی میں اگر لیں گے نا امر، تو ہوگا تو شمار کر قلموں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح پیچھے والا واحد متکلم کا ہوگا فعل مضارع سے، اور اس کو امر کے معنی میں لیں جو آگے والا ہے عدہ۔ احمل محفظتی بیدی، میں تھامتا ہوں پکڑتا ہوں، محفظتی اپنے بیگ کو، بیدی اپنے ہاتھ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا سبق نمبر 14۔ آگے ہے اس کی مشق، تو مشق بالکل سیم ہے، تو آپ نے صرف یہ گنتی کے اصول یاد رکھنے ہیں۔ گنتی 3 کے بعد آپ تصویر میں دیکھیں گے 3 کا عدد مطلب ہے، یا 4 چیزیں ہیں یا 5 ہیں، تو اس کے آگے آپ نے اس کی جمع لکھنی ہے اور مجرور لکھنی ہے، یہ زیادہ آپ نے استعمال کرنا ہے، بقیہ آسان ہی ہے سارا۔ کہتے ہیں تمرین الدرس الرابع عشر، 14ویں سبق کی مشق۔ کم قلم فی ید الیمنی، میرے دائیں ہاتھ میں کتنے قلم ہیں، تو دائیں ہاتھ اس کا جو بنے گا وہ ہماری طرف سے لیفٹ جانب بنے گا، یعنی جس میں 3 قلم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہی لکھ دیں کہ فی ید الیمنی ثلاثۃ اقلام، تو کم قلم فی ید الیسری، الٹے ہاتھ میں کتنے قلم ہیں، تو آپ گنتی کر لیں، تقریباً یہ 7 ہیں۔ تو اسی حوالے سے جس طرح اوپر والا جملہ بنایا بالکل سیم اسی طرح جملہ یہ بنا دیں، کم کتاباً علی المنددہ، میز پر کتنی کتابیں ہیں، تو میز پر تقریباً 4 ہیں، ٹھیک ہے، 4 مختلف کلر کی یہ 4 کتابیں ہیں، تو لکھ دیں علی المنددۃ اربعۃ کتب، ٹھیک ہے۔ کم کتاباً فی یدی، میرے ہاتھ میں کتنی کتابیں ہیں، تو یہ بھی آپ کلر کے حساب سے پہچانیں گے تو آپ کو 4 ہی غالباً ملیں گے، بہرحال جتنی بھی ملے آپ اسی طرح اس کو عدد لکھ کر آگے جمع اس کی بنا دیں کتب کے ساتھ، مجرور کے ساتھ، ٹھیک ہے، کتب بھی ہوگی اور ساتھ میں مجرور بھی ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کم تلمیذاً فی الباحۃ، باحہ کہتے ہیں گراؤنڈ کو، میدان کو، کہتے ہیں میدان میں کتنے طلباء ہیں، تو لکھ دیں کہ 6 ہیں، تو 6 لکھ دیں، تو آگے پھر اسی طرح یعنی فی الباحۃ ستۃ، ٹھیک ہے، 6 کو کہتے ہیں ستہ، تو ستۃ تلامیذ، ٹھیک ہے۔ آگے چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ کم طفلاً فی السریر، فی بمعنی علی ہوگا، چارپائی پر یا بیڈ پر کتنے جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو تقریباً 4 ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، تو آپ بھی اسی طرح لکھ دیں کہ فی السریر اربعۃ، ٹھیک ہے، اطفال، طفل کی جمع آئے گی، جمع اطفال، تو اطفال۔ آگے کہتا ہے کم طیراً علی الشجرۃ، درخت پر کتنے پرندے ہیں، تو 3 نظر آ رہے ہیں، تو 3 لکھ دیں کہ علی الشجرۃ ثلاثۃ طیور، ٹھیک ہے، طیر کی جمع آئے گی، کیونکہ 3 سے لے کر 10 تک کی جو پیچھے بات ہوئی نا کہ ان کی کیا جو ہوتی ہے معدود ہوتا ہے وہ جمع ہوتا ہے، اور ساتھ میں کیا ہوتا ہے مجرور، ٹھیک ہے، کسرہ والا ہوتا ہے۔ آگے بلڈنگ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں قام علماً، علم کہتے ہیں پرچم کو، جھنڈے کو، کم علماً فوق المنزل، منزل یعنی گھر، ٹھکانہ، تو منزل گھر کے اوپر کتنے پرچم لگے ہوئے ہیں، کتنے پرچم ہیں، تو 4 نظر آ رہے ہیں، تو اسی طرح آپ نے یہاں پر جواب لکھنا ہے کہ اب علم کی جمع آئے گی اعلام، ٹھیک ہے، تو اسی طرح آپ نے اس کی جمع اور مجرور کرنا ہے۔ کم رجلاً، کتنے آدمی ہیں، فی الحدیقۃ، باغیچے میں، کتنے ہیں، تو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں، 2 نیچے والی طرف ہیں اور 4 جو اوپر والی طرف، تو یہ ٹوٹل 6 ہوئے، تو 6 آپ لکھتے ہیں ستۃ رجال، ان کے ساتھ پورا جملہ بنا دیں۔ کم غصناً فی الشجرۃ، کہتے ہیں درخت میں کتنی ٹہنیاں ہیں، غصن ٹہنی کو کہتے ہیں، تو کتنی ہیں، تو یہ گن لیں آپ، تو ٹہنیاں آپ نے گننی ہیں جو بڑی بڑی ہیں،
ٹھیک ہے، چھوٹی چھوٹی گنیں گے تو مزید بڑھتی چلی جائیں گی. تو بہرحال جیسے بھی آپ گنیں گے تو اس طرح بنا لیں. تو میرے حساب سے اگر بنائیں آپ تو 3 اوپر والی مراد لے لیں اور 3 جو نیچے والی، تو ٹوٹل 6 ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر 6 مراد لیتے ہیں تو آپ لکھ دیں فی الشجرۃ 6 اغصان. ٹھیک ہے، غصن کی جمع آئے گی اغصان، تو اس طرح اغصانین ہو جائے گا. آگے یہ کہتے ہیں کم شجرۃ فی الحدیقۃ، باغیچے میں باغ میں کتنے درخت ہیں. تو درخت ہیں جن کی گن لیں آپ 5 اوپر ہیں اور 5 نیچے ہیں. تو یوں یہ 10 ہوئے. تو آپ لکھ دیں کہ فی الحدیقۃ 10 اشجار، شجرہ کی جمع آئے گی اشجار. ٹھیک ہے، اشجارن ہو جائے گا. آگے کم بنتن فی الباحۃ، میدان میں گراؤنڈ میں کتنی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں. تو 5 ہیں. ٹھیک ہے، تو 5 لکھ دیں آپ. 5 بناتن. ٹھیک ہے، بنت کی جمع آئے گی بناتن. تو آگے فی الباحۃ یہ شروع میں لگا دیں یا بعد میں لگا دیں. کم ساعۃ فی القاعۃ، کہتے ہیں کتنی گھڑیاں ہیں فی القاعۃ، قاع میں. اب قاع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی ایک تو یہ ہے کہ سماعت گاہ، جہاں پر جج وغیرہ بیٹھتا ہے تو وہاں پر یہ جو جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سماعت گاہ. ٹھیک ہے، یہ قاع کا لفظ ہے سماعت گاہ. اسی طرح اس کو چیمبر بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، آڈیٹوریم بھی بولتے ہیں. تو مختلف طرح اس کے الفاظ آتے ہیں. تو بہرحال وہاں پر جو گھڑیاں ہیں کہتے ہیں وہاں پر کتنی گھڑیاں ہیں. تو دیکھ لیں اب 4 گھڑیاں ہیں. تو فی القاعۃ 4 ساعات. ٹھیک ہے، آگے کم سیارۃ فی الشارع، شارع کہتے ہیں سڑک، بڑی سڑک. تو کہتے ہیں سڑک پر کتنی کاریں ہیں. ٹھیک ہے، گاڑیاں نہیں بلکہ کاریں. سیارۃ کار کو کہتے ہیں. تو دیکھ لیں کتنی ہیں، ڈبل ڈبل نظر آ رہی ہیں ہر طرف سے. تو ٹوٹل 6 بنیں گی. تو 6 گاڑیاں ہیں. تو 6 لکھ دیں فی الشارع 6 سیارات. ٹھیک ہے، آگے آئیے کہتے ہیں کم ثمرۃ علی الغصن، ٹہنی پر کتنے پھل ہیں. تو پھل آپ گن کر اور اسی طرح آپ اس کا جواب لکھ دیں. 2 تو 2 4 6 8 اور 9 ہیں. ٹھیک ہے، تو 9 کے لیے 9 لفظ بولا جاتا ہے 9. ٹھیک ہے، تو اب علی الاغصان کم، اب جمع بنانی ہے تو وہ ثمرہ کی بنائیں گے، اثمار آئے گا. ٹھیک ہے، غصن کی نہیں بنائیں گے کیونکہ پھل کا انہوں نے سوال کیا ہے. تو 9 لکھنے کے بعد 9 اثمارن. آگے ہاتھ ہیں تو کہتے ہیں کم آنتن، کتنے آنے ہیں فی یدی، میرے ہاتھ میں. اب یہ آنے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. یہ پرانے زمانے کی جو کرنسی ہوتی تھی نا، تو ایک وہاں پر بھی آنا لفظ بولا جاتا تھا. ٹھیک ہے، 1 آنا، 2 آنے، 16 آنے، 8 آنے وغیرہ نا، اس طرح کے الفاظ ہیں. دیکھے تو میں نے بھی نہیں ہے. تو بہرحال سننے میں یہی ہے کہ یہ کرنسی کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال ہو رہا ہے تو ہاتھ میں کوئی بھی نہیں ہے. آگے جو جیب ہے کہتا ہے کم آنتن فی جیبی، میری جیب میں کتنے آنے ہیں. تو اب کتنے مزید لگا لیں آپ، 2 لگا لیں، 4 آنے لگا لیں، جو بھی. تو یہ اس طرح کرنسی کے حوالے سے سوال ہے. کم دراجۃ فی الشارع، کہتے ہیں دراجہ کہتے ہیں سائیکل کو، بائیسیکل. یہاں پر موٹر سائیکل مراد نہیں ہوگی. تو پکچر کے اندر 3 جو مرد حضرات ہیں تو ان کے پاس سائیکلیں ہیں. تو سامنے آپ دیکھیں گے نا گھر کی طرف، تو وہاں پر ایک بائیسیکل بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن یہاں موٹر سائیکل کھڑی ہوئی ہے، لیکن وہ مراد یہاں پر نہیں ہوگی. جو اس طرف ہیں وہی مراد ہیں کیونکہ دراجہ سائیکل کے لیے. تو 3 سائیکلیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں جن پر بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، تو وہی لکھ دیں آپ کہ فی الشارع 3 دراجات. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں کم کتاباً عندک، تیرے پاس کتنی کتابیں ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اپنی آپ جواب لکھ دیں اپنی طرف سے. کم غرفتاً فی منزلک، تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں. کم قلماً فی یدک، کم نافذۃ فی غرفتک. ٹھیک ہے، کم اخلک، تمہارے کتنے بھائی ہیں. کم امۃ لک، امن کہتے ہیں چچا کو، اور اگر مونس کا لفظ ہوگا جس طرح کہ یہ سامنے آپ کے امتن، تو یہ ہوگا پھوپھی. تو آپ کی کتنی پھوپھیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے سوالات ہیں. ان کے جوابات بھی پچھلے اسباق وغیرہ میں ہو چکے ہیں، تو آپ کو یاد ہوگا تو اسی کے مطابق ان کو حل کر دیں. آگے یلو ڈبے میں دیکھیے الاقلام کتب اولاد. ٹھیک ہے، قلم کتابیں، لڑکے، بناتن بیٹیاں بیٹے. ٹھیک ہے، قلم مفرد آ گیا اس کا، کلامان تثنیہ، 3 اقلام یہ جمع، 4 5 6 7 8 9 10 اعد. ٹھیک ہے، تو یہ جو جملے لکھے ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس سبق کے اندر آپ نے ان نئے الفاظ کو سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جتنی بھی ہم نے یہاں تک کتاب پڑھ لی ہے، الجزء الاول کے اندر تقریباً یہ 10 سبق تھے، اور الجزء الثانی کے یہ 14واں سبق ہم نے پڑھا ہے. تو یہ ٹوٹل کتنے الفاظ اب تک ہم نے
جو مفردات سیکھ لیے ہیں تو کہتے ہیں میعتانی 200، ٹھیک ہے، میعت ان کی یہ تسنیہ ہے، میعتانی 200، و اثنتانی 202 و اربعون 40، مطلب 242 لفظ ہم نے یہاں تک سیکھ لیے ہیں، کلمتاً کلمہ یعنی الفاظ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین یہاں تک ہمارے 242 الفاظ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر جو پختگی عطا فرمائے اور آگے قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے ہماری بہترین مدد فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔